یا لطیفو یا ودودو، اللہ تعالیٰ کے یہ دو صفاتی نام ہیں، یہ جلالی عمل بھی ہے اور جمالی عمل بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب جلالی اور جمالی دونوں مل جاتے ہیں تو پھر اس کی تاثیر جادو سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ اب یہ عمل ایسا ہے کہ محبت کا ایسا عمل ہے، ایسا جلال پیدا ہوتا ہے کہ نفرت فوری طور پر جل کر تباہ و برباد اور ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے دل میں محبت ہی محبت پیدا ہو جاتی ہے جس کے نام کا یہ عمل کیا جاتا ہے۔ اگر نند گھروں کے اندر جو مسائل ہوتے ہیں نا، میاں بیوی کے درمیان، ساس اور بہو کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان، سسر اور بہو کے درمیان، نند اور بہو کے درمیان، یہ جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں ان کے اندر آج کل نفرت اس قدر بھری جا چکی ہے کہ گھروں کے گھر اجڑ رہے ہیں۔ لیکن یہ عمل ایسا ہے کہ گھروں کے اندر امن، سکون، نفرت کا خاتمہ ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ اس گھر میں امن اور سکون اور راحت آ جاتی ہے۔ وہ چاہے جادو کے ذریعے نفرت کی گئی ہو یا کسی اور طریقے سے باتوں کے ذریعے کان بھر کر نفرت ڈلوائی گئی ہو، کوئی دشمن ہو اس کو اپنا دوست بنانے کے لیے، کسی کا بھی دل نرم کرنے کے لیے، پتھر کو نرم کرنے والا یہ عمل ہے۔ یعنی کہ جس کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا نہیں نا، جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں یار فلاں بندے پہ تو کوئی چیز اثر کرتی نہیں ہے، بس آپ 11 کالی مرچیں لے لیں۔ مرچیں وہ لینی ہیں جو خراب نہ ہوں، صحیح سلامت ہوں، صاف ستھری تازی مرچیں ہوں۔ عموماً ہمارے گھروں میں کالی مرچ موجود ہوتی ہے، اور اگر گھر میں موجود نہ ہو، آپ کسی بھی پنساری کی دکان سے، کریانہ کی دکان سے عمومی طور پر عام مل جاتی ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ آپ کو کالی مرچ نہ ملے۔ کالی مرچ تقریباً ہر گلی محلے کی چھوٹی بڑی دکان پر موجود ہوتی ہے۔ آپ نے صاف ستھرے دانے لے لینے ہیں، وہ ٹوٹا ہوا نہ ہو، بھرا ہوا نہ ہو، آدھا نہ ہو، ثابت دانے لینے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جو شرائط جو طریقہ بتایا جائے اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس عمل کا 100% آپ کو فائدہ ہوگا۔ جو لوگ وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں نا، جو کہتے ہیں ہم نے بڑے بڑے وظائف کر لیے بس کچھ نہیں ہو رہا، بس جو یہ لوگ بات کر رہے ہیں نا، بس ایک مرتبہ یہ عمل کی مدت کی ہے وہ 3 سے 7 دن ہے۔ 3 دنوں کے اندر اندر شادی میں رکاوٹ ہو، لڑائی جھگڑا ہو کر گھر تباہ و برباد ہو چکا ہو، اس کو بھی آباد کر دیا جاتا ہے۔ کوئی عورت کا شوہر طلاق تک پہنچ چکا ہو، اس کی طلاق بھی رک جاتی ہے۔ یہ اتنا کمال کا وظیفہ ہے۔ دیکھیں پہلا اس میں مبارک ہے۔ اب آپ اگر بیوی ہیں، اپنے شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہ رہی ہیں، یا شوہر ہے وہ اپنی بیوی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے اگر بیوی محبت کرتی ہے تو شوہر نہیں کر رہا ہوتا، شوہر کرتا ہے تو بیوی نہیں کر رہی ہوتی، دونوں کے درمیان ان بن ہوتی ہے، دونوں کے درمیان نفرت اجاگر ہو رہی ہوتی ہے۔ ایک طرف محبت ہو تو بات نہیں بنتی، کہتے ہیں دونوں طرف محبت ہونا تو پھر بات بنتی ہے۔ تو کسی بھی جائز رشتے کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے یہ سب سے طاقتور وظیفہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اس عمل کو کرنے کے بعد، صرف 3 دن کرنے کے بعد ساری زندگی کسی بھی اور عمل کی ضرورت نہیں پڑتی، یعنی محبت کا کوئی اور وظیفہ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ یہ اتنا کمال کا وظیفہ ہے۔ اب سنیے گا ذرا، میں بالکل ایک ایک لفظ کر کے سمجھاؤں گا، ایک ایک لفظ کر کے بتاؤں گا۔ جس نے میری پوری بات کو سمجھ لیا، اس طریقے کے مطابق عمل کو کر لیا، وہ شخص تو فوراً کامیاب ہو جائے گا۔ اب اس عمل کے کرنے کے 3 وقت بڑے اہم ہوتے ہیں، ایک فجر کے بعد کا، ایک عصر کی نماز کے بعد کا، ایک عشاء کی نماز کے بعد کا۔ ان 3 وقتوں میں سے کسی ایک، ورنہ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، یہ تو اہم وقت ہے نا، اس میں کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس میں ہی کریں۔ یہ ایک
ہماری اللہ والی ہیں، انہوں نے یہ عمل بتایا تھا اور اس کو پھر جس نے بھی کیا ہے بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ میں نے بھی کہا کہ میں بھی یہ عمل آپ دوست حباب تک پہنچا دوں، یہ ایک اللہ والی کا بتایا ہوا عمل ہے، میں اسی کے ریفر سے آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ عمل کرنا آپ نے بالکل اسی طریقے کے ساتھ ہے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ یہ عمل پہلے بتا چکے ہیں اور آپ نے شاید یہ پہلے سنا ہو، کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن جو طریقہ کار میں اللہ والوں کا اور اس اللہ کی بندی کا جس کا گھر اجڑ رہا تھا، جس نے اس عمل کو کیا، پھر آگے لوگوں کے نفع کے لیے بتایا جا رہا ہے، تو اس کو آپ مکمل سمجھ کر کیجئے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک عرض کرتا چلوں کہ ہمارے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ہماری ایک جمعۃ المبارک کے دن خصوصی دعا ہوتی ہے، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف اور صرف 10 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ تعالی ضرور بضرور اس کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اب پہلا اسم مبارک ہے یا لطیف، دوسرا ہے یا ودود۔ اب دونوں اسم مبارک کو ملا کے پڑھ کر آپ نے ایک تصور کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز، جب یہ عمل کا آغاز کرنا ہے نا، آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے اپنی پہلے نیت کرنی ہے۔ مثلا گھر کے اندر لڑائی جھگڑا ہے، آپ نے نیت یہ کرنی ہے، یا اللہ میرے گھر کے اندر جو لڑائی جھگڑے ہمارے آپس کے درمیان میں، یہ تو اس عمل کی برکت سے جلا دے، اور ہماری دلوں کے اندر جو نفرت ہے اس کو ختم فرما کے تو ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما دے۔ یا شوہر کے لیے کر رہی ہیں تو شوہر کی نیت کر لیں کہ میں اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہوں، تو باری تعالیٰ تو اس کے دل کی نفرت کو جلا دے اور اس کے دل میں میری محبت پیدا کر دے تاکہ ہمارا گھر آباد ہو سکے۔ اور ساتھ آپ نے کہنا یا اللہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی محبت، جیسے حضور اور حضرت عائشہ صدیقہ کے درمیان محبت تھی، تو بھی ہمارے دلوں میں، ہم ان کے امتی ہیں، ہمارے دلوں کے اندر محبت پیدا فرما دے۔ انشاءاللہ تعالی ایسی محبت پیدا ہوگی کہ جو زندگی بھر ختم نہیں ہوگی، پھر کبھی نفرت نہیں کرے گا وہ شخص یا وہ عورت یا وہ گھر والے یا بھائی ہے، بہن ہے، رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، جن سے ناطے ٹوٹ چکے ہیں، تعلق ٹوٹ چکے ہیں، آپ کے ان کے ساتھ تعلق جڑ جائیں گے، آپ کے رشتے ٹوٹے ہوئے آباد ہو جائیں گے، جڑ جائیں گے۔ اب پہلا اسم مبارک جب آپ نے نیت کر لی، پھر آپ نے جو ہے صاف رنگ کا ایک کاغذ لے لینا ہے، اور ایک کاغذ لے کر اس کے اوپر آپ نے یہ کالی مرچیں جو 11 عدد آپ نے لینی ہیں، اور آپ نے اس سفید کاغذ کے اوپر رکھنی ہے۔ اب جو چیزیں میں بتائی جا رہا ہوں، دائیں جانب آپ نے ایک سفید کاغذ رکھنا ہے، ایک سفید کاغذ آپ نے بائیں جانب رکھنا ہے۔ اب میں دیکھیں ایک ایک لفظ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ کامیاب ہو سکیں۔ دیکھیں ایک تالا ہوتا ہے، اس کی چابی ہوتی ہے، اگر ہم چابی کا ایک دندہ توڑ دیں تو کیا کبھی وہ چابی تالا کھول سکے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں کھول سکے گی۔ اور بالآخر اسی طرح وظائف کی دنیا میں جب ہم کمی پیشی کرتے ہیں، اللہ والوں کے جو مجربات میں سے ہوتا ہے، جب ہم کمی پیشی کرتے ہیں تو پھر ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، پھر ہماری وہ نفرت ختم نہیں ہوتی، پھر اس وظیفے سے وہ چیز کھلتی نہیں ہے۔ یہ مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس عمل کو اچھے طریقے سے سمجھ کر، کیونکہ یہ زندگی بھر کام آنے والی چیز ہے، زندگی بھر۔ تو یہ پہلا اسم مبارک یا لطیف، اس کا اب جیسے میں نے بتائی نا دو چیزیں آپ کو، دو کاغذ سفید رنگ کے کاغذ لے کر، ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب، جو مرچیں آپ نے رکھنی ہیں وہ آپ نے دائیں جانب رکھنی ہے۔ یہ سارا کا سارا عمل آپ نے باوضو کرنا ہے، بے وضو آپ نے اس عمل کے قریب بھی نہیں جانا، کیونکہ یہ دونوں اللہ کے صفاتی نام ہیں، اللہ کی صفتیں ہیں۔ اب دائیں جانب آپ نے قبلہ کی جانب خانہ کعبہ کی طرف جدھر ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا، ادھر منہ کر کے آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، نیت، دعا اور باقی ساری چیزیں، یہ آپ نے باوضو حالتیں میں، تنہائی میں، لوگوں کے ہجوم میں نہیں، جہاں بچوں کا آنا جانا ہو وہاں بھی نہیں، جہاں شور شرابہ ہو وہاں بھی نہیں۔ ہاں اگر گھر کے اندر ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں آپ تنہائی میں بیٹھ کر سکتے ہیں تو پھر مجبوری ہے، مجبوری میں پھر رخصت ہوتی ہے، پھر آپ کہیں بھی بیٹھ کر اس عمل کو کر لیں، لیکن حد ضرورت آپ بچنے کی کوشش کریں کہ یہ جتنی چیزیں بتائی ہیں نا یہ اس کا حصہ ہیں، اس سے پھر زیادہ کامیابی ملنے کے 100% چانس ہوتے ہیں۔ اور
انشاءاللہ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ ہمیں یہ کسی نے عمل بتایا تھا اور اس کی برکتیں پھر ہمیں ایسی نصیب ہوئی کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اب جیسے بتا دیا قبلہ کی جانب منہ کر کے بیٹھ گئے، چیزیں سامان سارا آپ نے اپنے سامنے پاس رکھ لیا۔ اب ذرا سنیے گا، آپ نے ان میں سے ایک مرچ جو ہے وہ اپنے ہاتھ کی دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر رکھ لینی ہے، یعنی سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر آپ نے رکھ لینی ہے۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ، صرف 3 مرتبہ حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات اقدس پر آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یعنی جو درود پاک نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے نا وہی درود پاک پڑھنا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اب دیکھیں بہت سارے لوگ کہیں گے آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، دیکھیں کوئی بھی پڑھا جا سکتے ہیں، لیکن جو اللہ والوں کے مجربات میں سے ہے نا وہ آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ کوئی بھی پڑھے، وہ وہی بتائیں گے جس کے ذریعے انہوں نے آزمایا ہے، جس کے ذریعے کامیابی ملی ہے۔ تو اگر تو آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، دیکھیں آپ نے وقت بھی دینا ہے، آپ نے سارے معاملات کرنے ہیں، کوشش بھی کرنی ہے اور اس عمل کی برکتیں بھی حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنی ہے، تو پھر 1-2 منٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ وہی درود پاک پڑھیں جو آپ کو کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ آپ نہ پڑھیں تو یہ زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ اب آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، اس کو ذرا ایک مرتبہ میں پڑھ دیتا ہوں، جتنی تعداد میں بتائی ہے اتنی بار آپ نے اول آخر یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ شروع میں بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے پڑھ کر ساری چیزیں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس سے پہلے نیت وغیرہ سارا کچھ آپ نے کر لینا ہے جو میں نے کہا ہے۔ پھر جب یہ عمل مکمل ہو جائے گا نا تو اس کے بعد آخر میں بھی آپ نے اسی طرح دعا کرنی ہے جیسے آپ نے نیت میں نے آپ کو بتایا ہے۔ پھر آپ دعا جیسے جتنی مرضی لمبی بھی کر سکتے ہیں، چھوٹی بھی کر سکتے ہیں۔ الغرض انما الاعمال بالنیات، وہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا تمام اعمال کا در و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ یہ عمل آپ نے صحیح درست نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ کسی غلط نظریے کے ساتھ خامخواہ کسی کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے یہ عمل نہیں کریں گے، کیونکہ اس سے پھر آپ کے لیے باعث نقصان اور وبال بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفاتی نام ہے ان کو صرف اور صرف آپ نے اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ہر مراد تمہاری حل ہوگی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو آپ کا رکے، ہر کام میں آپ کو کامیابی 100% ملے گی۔ اب ذرا سنیے گا درود پاک ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ درود پاک ہے، دیکھیں اس سے اللہ کی رحمت کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہے، قدم قدم پر اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے، تمام حاجات پوری ہوتی ہیں، حضور سرور کونین امام الانبیاء کی شفاعت بھی نصیب ہوتی ہے، رزق کی تنگی بھی دور ہوتی ہے، مال و اسباب میں بھی برکت آتی ہے، اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ اب اسی طرح کسی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی، شادی کے اندر رکاوٹ آ چکی ہے کسی وجہ سے، یا کسی نے بندش لگا دی ہے، یا اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں اللہ کے کرم سے اس ایک ہی عمل سے حل ہو جائیں گے۔ پہلا اس میں مبارک ہے یا لطیف، یا لطیف، لطیف کہتے ہیں اے نرمی کرنے والے۔ تو جو اللہ کو اس صفت سے یاد کرتا ہے یعنی اے نرمی کرنے والے، تو اللہ اس کے لیے لوگوں کے دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ اب میں امید کرتا ہوں، دیکھیں میں نے ایک ایک لفظ کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ کتنا تعاون کرتے ہیں، میری اس محنت کو رائے گاہ تو نہیں جانے دیتے۔ آپ جب اس عمل کو ویڈیو کو مکمل دیکھ کر 1-2 مرتبہ دیکھ کر سمجھ کر کریں گے
تو 100% میں یہ بات دعوے کے ساتھ کر رہا ہوں کہ آپ کبھی بھی اس عمل سے مایوس نہیں ہوں گے۔ جو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ وظیفے کے اندر ہمیں اثر نہیں ملا، فائدہ نہیں ہوا، ان لوگوں کے لیے خاص یہ بات ہے کہ وہ 2 بار ویڈیو کو دیکھ کر پھر اسی طرح ایک ایک لفظ کو سمجھ کر اسی طرح بول کر اس عمل کو کریں، کیونکہ اس کا مطلب ہے اے نرمی کرنے والے، اللہ لطیف ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں پر مہربانی کرتا ہے، ان سے نرمی سے پیش آتا ہے۔ اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا، اس نے حکیموں کو حکمت سے نوازا ہے، علماء کو علم سے نوازا ہے، سالکوں کو شوق دیا ہے، اولیاء کو ولایت سے سرفراز کیا ہے، انبیاء کو نبوت عطا فرمائی ہے، اہل تقوی کو بصیرت عطا فرمائی ہے، اہل عقل کو شعور دیا ہے، یعنی جو جس کے قابل تھا اسے اسی قسم کی رحمت سے نواز دیا ہے۔ اس کے علاوہ لطیف کا مطلب اتنی باریک چیز ہوتی ہے کہ جو محسوس کی جا سکے لیکن پکڑی نہ جا سکے۔ اس کے معنی کے لحاظ سے بھی اللہ لطیف ہے کیونکہ وہ آنکھ سے نظر نہیں آتا، نہ ہاتھ سے چھوا جاتا ہے۔ جیسے پھول کی خوشبو محسوس تو ہوتی ہے لیکن پکڑی نہیں جاتی، جسم کا سانس محسوس تو کیا جا سکتا ہے لیکن دیکھا نہیں جاتا، نہ ہی ہاتھ سے چھوا جاتا۔ اس لیے اللہ اتنا لطیف ہے کہ جسم کونوں مکان سے منزہ ہے، نہ اس کی انتہا ہے، نہ اس کی کوئی حد ہے، نہ ہی ہماری عقل اس کا ادراک کر سکتی ہے، مگر جو اس کو اس اسم پاک سے پکارتا ہے اللہ اس پر اپنی لطافت کے راز عیاں کرتا ہے۔ اس لیے یہ اسم مبارک جمالی بھی ہے، جلالی بھی ہے، محبت کا بہترین وظیفہ ہے جس کے لیے بڑے بڑے لوگ دعوے کرتے۔ اسی طرح حسب منشا شادی، یعنی کہ جیسے آپ چاہتے ہیں کہ میرا اس طرح کا رشتہ ہو جائے۔ پیچھے حال ہی میں نے ایک واقعہ بتایا تھا کہ ایک لڑکی جس کی شادی صرف اس وجہ سے اس کے ماں باپ نے روک رکھی تھی کہ لڑکے کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، اپنی جاب نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، کرائے کے گھر میں رہنے والے کو ہم کیسے اپنی بچی کا نکاح کر کے دیں۔ اب یہاں بات اٹکی ہوئی تھی، انہوں نے اس عمل کا ورد کرنا شروع کر دیا، پھر ایسا کرم ہوا، ایسا فضل ہوا، رب نے ایسے خزانے عطا کیے، اپنا گھر بھی مل گیا، جاب بھی، کاروبار بھی، سب کچھ۔ ایسے دنوں کے اندر حالات بدلے، ادھر سے لڑکی نے بھی شروع کر دیا، ادھر اس نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا۔ یہ سارا میرے رب کے کرم سے ہوتا ہے، میرے رب کے فضل سے ہوتا ہے۔ بس عمل میں 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، ایک توجہ کامل ہو، ایک یقین کامل ہو، یعنی توجہ ہو کہ میں اس عمل کو کر رہا ہوں تو اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، میرا رب مجھے اس میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ جب یقین کامل کے ساتھ بندہ کرتا ہے تو کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر جو مرچ رکھی ہوئی ہے، ایک مرچ اٹھا کر آپ نے رکھی ہے، اس کے اوپر یہ اسم مبارک آپ نے یا لطیف یا ودود، یہ والا اسم مبارک دونوں کو ملا کر ایک تصور کرتے ہوئے آپ نے پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے پوری زندگی جو شادی شدہ جوڑے ہیں نا ان کی بڑی پرسکون گزرے گی اور بڑی ہی کمال کی گزرے گی۔ اس کے ذریعے مفلسی، بے روزگاری، فکر و فاقہ، کسی قسم کی تنگی، درمیان میں آنے والی لا علاج بیماریاں اور اس طرح کے جتنے مسائل ہوتے ہیں اللہ اپنے فضل سے اور اس کی برکت سے وہ سارے کے سارے حل فرما دیتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ بڑا خبیر ہے، وہ تمام اشیاء کی بریکیوں کی خبر رکھتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیز کو ہر وقت پوری طرح جانتا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی نہیں ہے، وہ غیب کی تمام خبروں کو جانتا ہے، وہ دنیا اور آخرت کے ذرے ذرے کے حال سے باخبر ہے، اس لیے اسے کہا جاتا ہے کہ اس کی شان کے برابر تو کوئی ہے ہی نہیں، وہ تو وراء الورا ذات ہے نا۔ اس لیے اس میں پاک کے ذکر سے طبیعت پر اثر پیدا ہوتا ہے، پڑھنے والے کا دل برائیوں سے بچ جاتا ہے، محبت کی طرف مائل ہوتا ہے، اللہ کی محبت میں وہ بندہ گرفتار ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی بسر کرنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے اگر گھر کے اندر اولاد نافرمان ہے، آپ کی بچے نافرمان ہیں، والدین آج کل بچوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، تو اگر گھر کے اندر ایسا مسئلہ ہے تو
تو آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی آپ کا حل ہو جائے گا۔ اگر کسی کو رشتے کا پیغام نہیں آتا یا پیغام آیا ہے، گھر والے اچھا یا برا جاننا چاہتے ہیں، تو لڑکی یا لڑکے اس طرح کے عمل کی برکت سے وہ گھر والوں کو اس کے بارے میں مکمل آگاہی اور خبر بھی ہو جاتی ہے، اور اس کے بارے میں نشاندہی بھی ہو جاتی ہے، اور یہ ساری چیزیں اس عمل سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ اب میں اس سے زیادہ وضاحت تو نہیں بتاؤں گا، بس اتنی بتانا کافی تھی۔ اب آپ جتنا یقین کے ساتھ کریں گے، اب آپ نے جو اپنے ہاتھ پر وہ مرچ رکھی ہے، ان اسماء مبارکہ کو 11 مرتبہ پڑھ کر آپ نے دم کر دینا ہے۔ اب بائیں جانب جو سفید کاغذ میں نے آپ کو کہا تھا رکھنا ہے، آپ نے اس کے اوپر اس کو اب پڑھ کر دم کر دینا ہے۔ تو اس طرح جب دم کر دیں گے تو پھر اس کے بعد آپ نے دوسرا مرچ اٹھانی ہے، یعنی کہ وہ جو مرچ ہے کالی، آپ نے دوسری اٹھانی ہے دائیں جانب سے، اس کو اٹھا کر اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح یا ودودو، جیسے یا لطیفو کے بارے میں نے آپ کو بتایا، اسی طرح یا ودودو اس کا مطلب محبت کرنے والے۔ اللہ کی ذات اپنے بندوں کے دلوں میں محبت پیدا کر کے پھر ان سے محبت کرتا ہے۔ عام طور پر محبت اس طرح ہوتی ہے کہ پہلے محبوب اپنے محب پر تھوڑا سا مہربان ہوتا ہے، جس سے محب محبوب سے محبت کرنے لگا۔ اگر محبوب محب کی محبت کا جواب محبت میں دے تو محبت میں گہرائی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ اپنے کسی بندے پر مہربان ہوتا ہے تو وہ اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس میں پاک بھی نہایت ہی جمالی ہے، اس کے بے پناہ فیوز و برکات ہیں، اس کے 20 اعداد ہیں۔ تو جو شخص اللہ کا، اس کا ہم نے رمضان المبارک میں اعتکاف کی راتوں میں چلا بھی بعض لوگوں نے کیا تھا، اور جنہوں نے کیا تھا آج وہ یقین جانے بڑی خوشیوں بھری زندگی گزارنے، اس سے کیونکہ تسخیر خلق ملتی ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی، اپنے تو اپنے ہیں بیگانے بھی محبت کرنے لگ جاتے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ڈاکٹر بھی اس عمل کو کریں، وکیل بھی کریں، جو ہیں وہ سیاستدان بھی کریں۔ جو شخص اپنی زبان میں، اپنے گھر میں اتفاق، محلے میں اتفاق، اور لوگوں کے دلوں میں تسخیر اپنی چاہتا ہے کہ کوئی بھی کلام کروں لوگوں کے دل میں اتر جائے، تو وہ اس عمل کو ضرور کرے، اس سے تمام مسائل حل ہوں گے۔ صرف 1 دن کر لیں، 3 دن کر لیں، 7 دن کے اندر آپ کے گھر میں اتفاق، محبت، یہ تمام مسائل، کوئی بھی چھوٹے بڑا نفرت ہو وہ محبت میں بدلتی ہوئی آپ خود کو نظر آئے گی۔ اسی طرح اب آپ نے جب اس کو کر لینا ہے، مرچ اٹھائی اپنے ہاتھ کے اوپر رکھی، آپ نے 11 مرچ، دوسری مرچ پر بھی اسی طرح 11 مرتبہ یہ پڑھ کر، ہر مرچ کے اوپر آپ نے اسی طرح 11 مرتبہ پڑھ کر دم کر دینا ہے، اور بائیں جانب جو سفید کاغذ ہے اس کو اوپر رکھتے جانا۔ جب مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے درود پاک 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان مرچوں کا کرنا کیا ہے، ان کو جلانا کیسے ہے، اس کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں۔ جلانے سے پہلے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح جیسے نیت میں بتایا تھا نا، تو آپ کو دعا کا طریقہ اسی طرح اب آپ نے دعا کرنی ہے، اور دعا کرنے کے بعد ان مرچوں کو پہلے آگ جلا لینی ہے۔ جب آگ جل جائے تو اگر گھر کے اندر چولہا ہے گیس والا، اس کے اوپر کیسے جلانی ہے اس کا بھی طریقہ بتا دیتا ہوں۔ جو اگر آپ کا چولہا ہے لکڑیوں والا، تو اس میں جب آگ جل جائے نا، تو اس وقت آپ نے کسی انگار کے اوپر یا کوئلے کے اوپر یا کوئی بھی جو آگ ہے اس کے اوپر آپ نے اس کو مرچ کو ایک ایک کر کے پھینک دینا ہے۔ یا اگر گیس والا چولہا تو اس کے اوپر آپ اس کو رکھ کر بھی آگ لگا دیں چولہے کو، تو یہ جلتی رہیں گی، اور اس کے جلنے سے نفرتیں جل جاتی ہیں، محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ درود ابراہیم لازمی پڑھنا ہے، جتنے دن یہ عمل کریں۔ اور اگر ساری زندگی کا معمول بنا لیں 100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کا، تو کسی اور عمل کی زندگی بھر آپ کو ضرورت اور حاجت ہی پیش نہیں آئے گی۔ تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔